وفات کے بعد انسان کی روح کا اس دنیا سے کسی بھی رنگ میں کوئی تعلق باقی رہتا ہے یا نہیں؟ پھر دوبارہ پڑھیں. وفات کے بعد انسان کی روح کا اس دنیا سے کسی بھی رنگ میں کوئی تعلق باقی رہتا ہے یا نہیں؟ اس دنیا سے ان معنوں میں تو تعلق باقی رہتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ اپنے پچھلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہاں. اگر وہ یاد نہیں آتے تو دعائیں کیسے کرتے ہیں، استغفار کیسے کرتے ہیں؟ تو یاد کا تعلق قائم رہتا ہے اور کمیونیکیشن اس حد تک رہتی ہے جس حد تک خدا تعالیٰ ان کے پچھلوں کے حالات بتاتا ہے اور ان کے پچھلوں کو ان کے حالات بتاتا ہے. جیسے بعض شہداء کے متعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے کو خبر دی کہ دیکھو تمہارا باپ یہ کر رہا ہے، اس سے یہ باتیں ہوئی ہیں خدا کی. تو یہ خبریں بعض دفعہ رویا میں بھی مل جاتی ہیں اور بعض دفعہ کشفی حالت میں بھی مل جاتی ہیں. تو کمیونیکیشن سسٹم تو ہے لیکن براہ راست رابطہ نہیں ہے، کیونکہ حرام علی قریۃ اہلکناھا انہم الیہا لا یرجعون، کہ وہ اللہ فرماتا ہے جس بستی کو ہم نے، یہی ہے نا، دیکھنے چیک کر لیں، اہل بستی پر حرام ہے جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہو کہ وہ پھر دوبارہ اس طرف لوٹ کے کبھی نہیں جائیں گے. تو ان کا یعنی جو وجودی تعلق ہے، مادہ تو وہ نہیں ہے مگر وجود تو ہے، ان کا وجودی تعلق اس دنیا سے دوبارہ قائم نہیں ہو سکتا، مگر روحانی، علمی اور رابطے کا کوئی تعلق ضرور رہتا ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح، مرنے والے کی روح بدن کو فوراً نہیں چھوڑتی، بلکہ نیک لوگوں کی روحوں کا رفع جلدی ہوتا ہے، بعضوں کا باقیوں کو دیر میں ہوتا ہے. تو اس روح کا چھوڑنا، پاس رہنا کیا مراد ہے، اس کے متعلق بہت سے امکانات ہیں. ایک یہ بھی امکان ہے کہ وہ روحیں جو زمین کی طرف جھکی رہتی ہیں ان کا صعود نہیں ہوتا اور وہ بھٹکتی پھرتی ہیں بے قراری میں، ایک یہ معنی بھی لیے جا سکتے ہیں. اور جو اللہ سے محبت کرنے والی ہیں ان کا رفع جلدی ہو جاتا ہے، مگر رفع روحانی معنی میں ہے یا جسمانی معنی میں، پھر الگ بحث شروع ہو جائے گی. اس لیے میں اس کا یہ مطلب نہیں سمجھتا کہ بعض روحیں وجود کے لحاظ سے یہیں رہتی ہیں، کیونکہ جب مر گئیں اور روح کا وجود شروع ہوا تو ان کی ڈائمینشنز بدل جاتی ہیں. اس لیے ان کا اسی سپیس میں رہنا اور تعلق رکھنا ممکن ہی نہیں رہتا. یہ الگ الگ چیزیں ہیں. ہم جب کہتے ہیں یہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ تعلق رہتا ہے تو اس سے مراد وہی ہے جس کا قرآن شریف میں اور اس حدیث میں دوسری جگہ ذکر ملتا ہے. تو اپنوں کا سوچتے بھی ہیں، اپنوں سے تعلق بھی رکھتے ہیں، ان کی علیحدگی ان پر شاک گزرتی ہے اور پورا انقطاع نہیں ہوتا. پر جن کا تبتل ہو چکا ہو روحوں کا، ان کا مکمل انقطاع اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. اس لیے ان کی دعائیں اور رنگ کی ہیں. جیسے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، مگر وہ نچلوں کی کمی محسوس نہیں کرتے. اپنے تعلق باللہ میں وہ دائم ہیں اور قائم ہیں. پھر بھی وہ نچلے لوگ جو ہیں، انسان کمزور، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو ایک دعا کا تعلق یہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ روح میں کچھ بے قراری ہو، کچھ بے چینی ہو، کچھ اپنے یاد آئیں یا ان کے قصوروں کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے. احادیث سے ثابت ہے کہ ایسا ہوتا ہے. وہ جو ناشکری کرنے والے ہیں، بین ڈالنے والے لوگ ہیں، ان کی روحوں کو اسی حد تک تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ تعلقات تو سب جائز ہیں، مگر یہ کہ کوئی روح اٹھ کے آ گئی ہے کوئی ہوا میں جیسے بھوت پھر رہا ہو اور وہ تعلق قائم کرتی پھرے، یہ بالکل درست نہیں ہے. ذرا سا فرق تھا. اصل آیت ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. الہ نہیں ہے جی، ایک اور جو الہ بھی آتا ہے، الہم آتا ہے دوسری آیت. جی، سورہ یاسین کی آیت نمبر 32 ہے، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. الہم، ہاں وہاں ایک جگہ انہم لا یرجعون ہے، ایک جگہ انہم الیہم لا یرجعون. تو ہم سے مراد
वो जिंदा लोग हैं, लेकिन जहाँ तक बदन जो पीछे रह जाता है उसके साथ ताल्लुक़ का मजमून है, वहाँ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर रूह का उस बदन से जिसे वो पीछे छोड़ गई है एक किस्म का एक ताल्लुक़ बाकी रहता है जिसे हम नहीं समझ सकते, मगर वो है ज़रूर। इसलिए कब्रों पर जाके जो दुआ की जाती है वो शायद इसी वजह से यही हिकमत हो, एक तो कब्र को देख कर याद भी आती है, मगर ये जो दूसरा मजमून है ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है। इसलिए वहाँ जो बुज़ुर्ग दुआगो हैं उनको कश्फी तौर पर उनका वजूद दिखाया जाता है, और बिल्कुल ऐसे जैसे बाज़ कश्फों में जैसे नंगी आंख से इंसान ने देखा हो। इन इक़्तिबासात का बाज़ हमारे उलमा गलत मानी लेकर वो समझते हैं कि ये दो बातें मुतज़ाद हैं, ताल्लुक़ टूट जाना और फिर किसी बुजुर्ग की कब्र पर उसको आमने सामने खड़े होकर उससे बातें करना। वो ये नहीं समझते कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कहीं भी ये नहीं लिखा, ना आपका ये अक़ीदा था, बल्कि बरअक्स साबित है इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी से कि मरने के बाद वो बदन नहीं रहता जो हमारा बदन है, और जिनको देखा उनको बदन में देखा। एक जगह भी ये नहीं फरमाया कि रूह का एक ह्यूला सा था जो मुझसे बातें कर रहा था। फरमाया बिल्कुल नंगी आंख के साथ दिन की रोशनी में मैंने उसके बदन को देखा, उसके साथ वहाँ बुजुर्ग था, फलां भी था। तो ये कश्फ की एक आला हालत का नाम है, ना कि वाकई रूह का वहाँ चले आने का। समझ गए? जिसका ये अकीदा हो कि रूह बदन नहीं होती, ये बदन नहीं, कोई और ही बदन है जिसे हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, वो उसी मुख्तलिफ उम्र में लोगों को देखे, बच्चों को, बूढ़ों को, और उसी हालत में ये साफ बता रहा है कि कश्फी नज़ारा है। लेकिन उसकी सफाई बयान करने की खातिर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि बाज़ पढ़ने वाले ना कम फहमी से समझते हैं कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ये मौक़िफ़ था कि दाता दरबार के यहाँ जब दुआ की जाएगी और वो कोई बुज़ुर्ग हो करने वाला, मांगे ना उनसे बल्कि उनको उनकी खातिर दुआ करे, तो दाता साहब खुद उठकर सामने आ जाएंगे। बस जहाँ भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने इन तजारिब का, रूहानी तजारिब का जिक्र फरमाया है, वहाँ उनको बदनी तौर पर देखना साफ बता रहा है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के नज़दीक कोई उनका वजूद बाहर से वापस यहाँ नहीं आया, और अन्नहुम ला यरजिऊन का कानून अटल है, उसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है। ठीक है? जज़ाकल्लाह।